نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جنگ احد میں جہاں مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، جانی نقصانات ہوئے، وہاں بہت اہم سبق بھی ان کو ملے، جن میں سے سب سے اہم سبق یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر حال میں کرنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہ ان کے صبر کو اور بڑھایا گیا۔ ان کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہر وقت ہماری مرضی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے کہ اس کے ہی ہاتھ میں سب اختیار ہیں، اور مدد کا آنا بھی اس کی طرف سے ہے، اور مدد کے آنے میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن مومن ہر حال میں جم کے رہتا ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، اور زندگی میں اونچ بھی ہے اور نیچ بھی ہے، ہر دم خوشیاں اور بہاریں نہیں ہیں، زندگی نام ہی اپس اینڈ ڈاؤنز کا ہے۔ مومنوں کو اور زیادہ ان کے کردار کو مضبوط کیا گیا، ایمان کو مضبوط کیا گیا، اور پھر وہ جم گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ۔ ہمراہ الاسد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے، وہاں پہ کفار جب مقابلے پہ نہ آئے، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ احد کے بعد جو تھوڑی سی مسلمانوں کی ہوا اکھڑ گئی تھی، لوگوں کے دلوں سے رعب کم ہوا تھا، ہمراہ الاسد تک ان کے جانے سے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ نہیں، یہ با ہمت لوگ ہیں، یہ چھوٹی موٹی تکلیف سے گھبرا کے بیٹھ جانے والے نہیں ہیں، اور آخری دم تک یہ آگے بڑھ کے اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اپنی مدافعت کرنا جانتے ہیں۔ لیکن احد کے بعد ادھر ادھر قبائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سوچا ایسے وقت میں جب کہ مسلمانوں کا جانی نقصان ہو چکا ہوا ہے اور روحانی طور پہ بھی ان کو تکلیف پہنچی ہے، یہ موقع اچھا ہے، ان پہ حملہ کر دیا جائے۔ اور ارد گرد کے قبائل کی اس ہمت کو بڑھانے میں یہود کا اور قریش مکہ کا بھی بہت ہاتھ تھا۔ احد کے بعد محرم 4 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ خالد بن سفیان مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج جمع کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے نہایت تدبیر کے ساتھ خالد تک پہنچ کے اس کو کہا کہ میں نے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرنی ہے، اور کچھ اس طرح ظاہر کیا گویا یا تو آپ کے بارے میں کوئی بہت اہم خبر لایا ہے اور یہ کہ آپ کے خلاف ہے۔ تو خالد خوش ہو گیا، انہوں نے کہا کہ سر قریب لاؤ، میں نے تم سے کان میں بات کرنی ہے۔ تھوڑا سا اس کو فوج سے بھی پرے ہٹا دیا، اور پھر اچانک ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کیا، تیزی سے فوراً واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت اور جرت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے ان کو اپنا عصا مبارک عطا فرمایا، اور فرمایا قیامت کے دن یہ میرے اور تمہارے درمیان نشانی ہوگی۔ تو انہوں نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ یہ عصا میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا۔ ایک تبرک تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیا ہوا تھا۔ ادھر جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمراہ الاسد میں خوشی دی، عبداللہ بن انیس کا قتل ہونے سے مسلمانوں کو ایک خوشی ملی، اس کے ساتھ ہی کچھ تکلیف دہ واقعات بھی احد کے بعد درپیش آئے، اور ان میں سے 2 واقعات رجیع اور بئر معونہ کا واقعہ بہت المناک ہے۔ 4 ہجری کی بات ہے، جبکہ اسلام کا چرچا ہو رہا تھا، ازل اور قارہ کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ لوگوں کو روانہ کیجیے جو ہمیں دین سکھائیں۔ انٹرسٹ شو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 یا 10 صحابہ کرام کو روانہ کیا، اور ان کے اوپر حضرت عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت کو ان کا امیر لشکر بنا دیا، لشکر تو نہیں یعنی اس گروپ کا امیر بنا دیا، اور ان لوگوں کو روانہ کیا تاکہ یہ ازل اور کارا کے لوگوں کو دین سکھائیں۔ لیکن راستے میں ان لوگوں نے دھوکہ دیا، اور دھوکے سے ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے
ٹیلے میں پناہ لی، لیکن ان لوگوں نے ایک بات نہ سنی اور کچھ کو تو قتل کر دیا، اور 2-3 کو کہا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کریں گے۔ جب مسلمان آگے سامنے تو انہوں نے ان کو گھیر لیا۔ اسی کوشش میں 2 مزید صحابہ کرام کو انہوں نے شہید کیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیج دیا، کیونکہ مکہ والوں نے ان کو قتل کرنے کے عہد کیے ہوئے تھے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں ان کے کسی بڑے آدمی کو مارا ہوا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ عرصہ انہوں نے قید میں رکھا، اور جس خاتون کی قید میں ہے وہ حیرت سے یہ سناتی تھی کہ میں نے خود دیکھا کہ ایک دن میں گئی تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں انگور کا گچھا ان کے ہاتھ میں تھا اور انگور کھا رہے تھے، اور وہ گچھا اتنا بڑا تھا جتنا کہ سر ہوتا ہے، اور حال یہ تھا کہ اس زمانے میں انگور چھوڑ مکہ میں کھجور بھی نہیں مل رہی تھی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ایک دن جب قریش نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، تو انہوں نے نہایت اطمینان سے مجھے کہا کہ کوئی استرا مجھے دے دو، یعنی نہانے سے پہلے میں اپنے آپ کو ہر قسم کے بالوں سے پاک کر لوں۔ کہتی ہے میں نے اپنے بچے کے ہاتھ استرا بھیجا تو دفتن مجھے خیال آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، ایک دشمن کے ہاتھ میں بیٹے کے ہاتھ استرا بھجوا دیا، یہ میرے بیٹے کو ہی نہ مار ڈالے۔ تو وہ سمجھ گئے اور انہوں نے اس خاتون کو تسلی دی اور بچے کو بہت پیار کیا۔ اس کو خاتون کہتی تھی کہ بہت عظیم انسان تھے، جس طرح میں نے ان کا کردار اور اخلاق دیکھا اور ان کے ساتھ جو معجزہ ہوا انگوروں کا، وہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے لایا گیا باہر، تو انہوں نے کہا مجھے اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں، اور انہوں نے نہایت اطمینان سے اپنے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ رسم سب سے پہلے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کی تھی، یعنی اگر شہادت کے لیے لے جایا جا رہا ہو تو پہلے 2 رکعت، پھر بعد میں بھی مسلمانوں نے یہ طریقہ اپنایا اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔ ایسے میں جب ان کا بالکل آخری وقت تھا تو ابو سفیان نے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال کے درمیان آرام سے رہتے۔ آخری وقت ہے اور کہتے ہیں نہیں، مجھے تو بالکل یہ بھی گوارا نہیں کہ میں آرام سے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ جائے اور وہ بھی آپ کو تکلیف دے۔ آپ سے تو کانٹا چبھنے کی بھی تکلیف مجھے گوارا نہیں کہ آپ کو کانٹا چبھے اور میں بچوں میں آرام سے بیٹھا ہوں، کجا یہ کہ آپ کی گردن اڑائی جائے اور میں گھر والوں میں ہوں۔ اس کے بعد مشرکین نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کی حفاظت کی۔ رات کو عمر بن امیہ تشریف لائے اور ان کو جھانسا دے کے لاش مبارک کو اٹھا کے لے گئے تاکہ وہ لوگ لاش کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ یہ رجی کا واقعہ تھا۔ اسی مہینے میں بیر معونہ کا المناک واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عامر بن مالک آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ابھی تو میں اسلام قبول نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کچھ صحابہ کرام کو ہمارے پاس نجد بھیج دیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ آپ کو فکر تھی نجد والے دھوکہ نہ دے دیں، صحابہ کرام کو تکلیف نہ دیں، لیکن اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سے یقین دلایا کہ میری حفاظت میں ہے، لہذا 70 کے قریب قراء حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ اور یہ تمام وہ لوگ تھے جو قراء حضرات تھے، دن رات قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تھے، دن کو لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے بیچ کے اصحاب صفا کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتے اور راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ معونہ کے کنویں تک پہنچے تو ارد گرد کے جو قبائل تھے، بنو سلیم کے لوگوں میں سے 3 قبیلے تھے، رال اور زکوان اور ایک اور قبیلہ تھا۔ انہوں نے ان پہ حملہ کیا اور اس لڑائی میں تمام صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ صرف ایک صحابی تھے جو بہت شدید زخمی ہوئے تھے، اور وہ صحابہ کرام کے بیچ میں ہی تھے تو وہ سمجھے کہ یہ بھی ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ اپنی دانس میں 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر کے لوٹ گئے۔ ادھر قریب ہی 2 صحابہ کرام عمر بن امیہ اور منذر بن عتبہ اونٹ وغیرہ چرا رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے چڑیوں اور پرندوں کو اس مقام پہ منڈلاتے ہوئے دیکھا جہاں لاشیں مسلمانوں کی پڑی تھی، تو انہوں نے جا کے کہا کہ دیکھی قبر کیا ہے، کیا حال ہے۔ دیکھا تو تمام صحابہ کرام تقریباً
ختم تھے، صرف یہ ایک تھے جو شدید زخمی تھے۔ ایسے میں انہوں نے عمر بن امیہ کو قید کر لیا انہی لوگوں نے، لیکن جب انہیں پتا چلا کہ یہ قبیلہ مضر سے ہیں تو انہوں نے ان کو مارا تو نہیں، البتہ غلام بنا کے اپنی والدہ کے پاس انہوں نے بھیج دیا ان کو، اور والدہ نے منت مانی ہوئی تھی کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے گی، لہٰذا انہوں نے جب یہ آئے ایک غلام کی حیثیت سے تو ماں نے آزاد کر دیا۔ ادھر وہ صحابی عمر بن امیہ جو بہت شدید زخمی تھے، وہ کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سے آگہی ہوئی، اور تمام صحابہ کرام کا رنج و غم سے برا حال تھا کہ پے در پے یہ 2 واقعات ہوئے تھے جن میں مخلص مسلمانوں کو دھوکے سے مارا گیا تھا۔ ادھر عمر بن امیہ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پہ درخت کے سائے پہ پہنچے، وہاں قبیلہ بنو کلاب کے 2 آدمی بھی سو رہے تھے۔ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہیں، اور ان کا دل اپنے ساتھیوں کے لیے چونکہ بہت غمگین تھا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کا بدلہ لینے کے لیے ان دونوں لوگوں کو مار دیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا پروانہ لے چکے تھے۔ جب عمر بن امیہ مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا، اور آپ نے اب ان دونوں لوگوں کی دیت دینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ رابطہ کیا، کیونکہ معاہدے کی روح سے اب دیت میں یہودیوں کو بھی حصہ ڈالنا تھا، یہ قتل خطا تھا۔ قبیلہ بنو نذیر جو کہ آپ جانتے ہیں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، وہ پہلے ہی مسلمانوں سے ناراض تھے اور جلتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے اور اذیت دینے کے طرح طرح سے طریقے ایجاد کیا کرتے تھے۔ البتہ بنو قینقاع کو جب جلاوطن کر دیا گیا اور کعب بن اشرف کا قتل ہو گیا تھا تو یہ لوگ کچھ عرصہ دب کے اور خاموش ہو گئے تھے، لیکن دل کے اندر ان کے نفرت اور عداوت اسی طرح موجود تھی جیسے کہ روز اول سے تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا بھی منصوبہ بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے کچھ گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے 30 کے قریب علماء جو ہیں وہ آپ کے پاس آئیں گے اور کچھ بات کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آ جائیں، میں بھی آ جاتا ہوں ان سے بات چیت کرنے۔ اتنے میں ایک یہودی عورت جس نے کہ ایک مسلمان کو اپنا بھائی بنایا ہوا تھا، اس نے اس مسلمان کو اطلاع دی کہ یہ ایک سازش ہے جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اطلاع ہوئی تھی اور اس طرح آپ نے ان سے ملاقات نہ کی۔ کہا جاتا ہے تاریخ میں سب سے زیادہ قتل کے منصوبے، سازشیں اور حملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے ہیں، جنہیں سے اکثر کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر کو پیغام بھیجا گفت و شنید کے لیے کہ میں آنا چاہتا ہوں دیت کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا ہاں آپ ضرور تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر صحابہ کرام جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل تھے، ایک گروہ کو ساتھ لے کے بنو نذیر کے علاقے میں پہنچے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور کہا کہ آپ تشریف رکھیے ابو قاسم، اور ہم آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ابھی بات چیت کرتے ہیں۔ آپ ابھی بیٹھے ہی تھے تو یہود تنہائی میں جمع ہوئے اور ان پہ شیطان سوار ہو گیا۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ آپس میں کہنے لگے کون ہے جو یہ ایک بھاری چکی کو اوپر لے جائے اور اوپر سے چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرا دے، کیونکہ آپ بالکل نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں سلام بن مشکم نے کہا کہ ایسا مت کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر ہو جائے گی، اور ویسے بھی ہمارے اور ان کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہوا ہے اور یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایک بات نہ سنی اور اپنے منصوبے پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی وہ چکی اوپر چڑھا ہی رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی اور آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ صحابہ کرام نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں اٹھ گئے، وہ تو بس صحیح معنوں میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، قدم قدم آپ کے پیچھے۔ تیزی سے صحابہ کرام بھی چل نکلے
مدینہ منورہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ اس طرح ان کی یہ سازش تھی. اب مسلمان جن کے دلوں میں پہلے سے ہی اپنے بھائیوں کے بے گناہ قتل کا ایک غم تھا، اوپر سے اب ان کو پتہ چلا کہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں نے کہا اب ہم ان یہودیوں کو چھوڑیں گے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان پہ حملہ کریں گے. حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی سچویشن بہت مشکل تھی، حالات بڑے ٹینس تھے. ایک طرف قریش تھے، احد کے بعد ان کے حوصلے بڑھ چکے تھے، دیگر قبائل حملے کرنے کے لیے تیار تھے. ایسی صورت میں مسلمانوں کا یہودیوں کو چھیڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور یہودی بھی وہ جو کہ مدینہ منورہ کے پاس تھے. لیکن اب حالات ایسے ہو چکے تھے کہ بنو نذیر سے ٹکر لینے کا موقع آ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو پیغام بھیجا کہ تمہیں اتنے دنوں کا ہم نوٹس دیتے ہیں اور تم لوگ حفاظت سے اپنا ساز و سامان بال بچوں کو لے کے یہاں سے چلے جاؤ، کہ جو کچھ تم لوگوں نے کیا ہے، بدعہدی کی ہے اور جو منصوبہ بنایا ہے، تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑی ایک خلاف ورزی ہے، لہذا اب تم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے. بنو نذیر شاید اس بات پہ راضی ہو جاتے، لیکن عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا اور اس نے یہودیوں کو کہا کہ تم لوگ ہرگز نہ نکلو اپنے گھروں سے اور تم لوگ آرام سے وہاں رہو، میں بھی تمہاری مدد کو آؤں گا اور قبیلہ بنو غطفان بھی تمہاری مدد کو آئے گا. بنو نذیر کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے اپنے مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا. یہ ایک انتہائی امیر ترین قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور ان کے پاس بے پناہ مال و دولت، اسلحہ، ساز و سامان اور وافر کھانا اور پینا موجود تھا. ان کو کوئی فکر نہیں تھی. مسلمانوں نے آ کے محاصرہ کر لیا، لیکن بنو نذیر نہایت اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، یہ سوچ کے کہ عبداللہ بن ابی بھی ہماری مدد کو آئے گا، بنو غطفان بھی، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کھانے پینے کی، لہذا کرتے رہے مسلمان محاصرہ جاری تھا. آخر یہودیوں نے دیکھا کہ خلاف توقع نہ تو بنو غطفان ان کی مدد کو آئے اور نہ ہی عبداللہ بن ابی. ایسے میں آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن بلند آواز سے کہا کہ میں یا تو وہ کروں گا کہ آخرکار ان کے قلعوں کو فتح کر کے دم لوں گا، یا میرا انجام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہو جائے، یعنی آخری سانس تک ان کو نکال کے چھوڑوں گا، خواہ مجھے یہ مار ڈالیں، میرا مسئلہ کر دیں، لیکن اب میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دھمکی کوئی دھمکی نہیں تھی، وہ واقعی ایسا ہی کر گزرنا چاہتے تھے. اب یہود کو فکر ہوئی کہ اگر انہوں نے حملہ کر دیا تو جنگ کے لیے تو وہ لوگ کبھی ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہوتے تھے. سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا تھا کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہمت ہی نہیں پاتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں. لہٰذا انہوں نے اب سوچا کہ کیا کیا جائے کہ جان اور مال ہمارے بچ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے آگے جو باغات تھے، درخت تھے، جن کی وجہ سے وہ اور زیادہ بچ رہے تھے مسلمانوں کے حملے سے، اب وہ سب کاٹ دیے جائیں. کھجوروں کے درخت تھے اور ان کے کاٹنے پہ بہت واویلا ہوا کہ ادھر تو مسلمان کہتے ہیں کہ پھلدار درختوں کو مت کاٹو، اور ادھر خود وہی کر رہے ہیں اور درختوں کو کاٹ رہے ہیں. اس پر سورہ الحشر کی وہ آیات نازل ہوئیں، ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین. تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنے تنوں پہ کھڑا رہنے دیا، وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کر دے. اب محاصرہ طویل ہوا، 6 راتیں گزر گئیں، وہ لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈالنے پہ رضامندی کا اعلان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا دیا کہ ہم مدینہ منورہ سے نکلنے کو تیار ہیں. آپ نے ان کی پیشکش منظور کر لی اور فرمایا اسلحہ کے سوا باقی جو کچھ لے جانا چاہو لے جاؤ. حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی معاشی حالت، اقتصادی حالت اتنی کمزور تھی اور یہ اتنے دولت مند یہود تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چاہتے ان سے کہتے تو وہ چھوڑ جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدبر دیکھیے، یہ سب سے زیادہ اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفنس کو دی اور کہا صرف اسلحہ چھوڑ دو.
کتنے صحابہ کرام تھے جن کے مکان نہیں تھے. اصحاب صفہ بغیر چھت کے رہ رہے تھے, اپنے مکان نہیں تھے. آپ چاہتے تو انہیں کہتے اپنے گھر بار بھی سلامت چھوڑ دو اور صرف خود نکل جاؤ, لیکن نہیں, صرف اسلحہ آپ نے کہا چھوڑ دو, باقی سب کچھ لے جاؤ. اب ان لوگوں نے اپنا سب سامان سمیٹنا شروع کیا. کہا جاتا ہے 600 کے قریب اونٹ تھے جس پہ انہوں نے ساز و سامان لادا, اپنا تمام مال و دولت, سب چیزیں میکسیمم پاسبل انہوں نے اونٹوں پہ لا دی. اب گھر تو لے جا نہیں سکتے تھے, لیکن دل تو چھوٹے تھے ان کے, یہ کہاں چاہتے تھے وہ کہ یہ گھر کسی کے کام آئے. لہٰذا انہوں نے اپنے گھروں کو خود مسمار کرنا شروع کر دیا تاکہ کوئی انہیں یوز نہ کر سکے, اور کنڈیاں دروازوں کی بھی اتار لی, چھتوں سے کڑیاں تک اتار لی, سب کچھ لیا. اور یہ لوگ چونکہ قرض دیا کرتے تھے سود پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اور وہ جو ہمارا قرض ہے لوگوں کے ذمے وہ لینے تو ہم آیا کریں گے, یعنی وہ تو ہم نہیں چھوڑ سکتے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض کی مقدار کو کم کر دو اور میعاد کو بھی گھٹا لو, یعنی کچھ کمپرومائز کرو, کچھ پیسے چھوڑ دو اور جو کچھ وصولی کرنی ہے کر کے یہاں سے نکلو. ایک صحابی کہتے ہیں یہ ایسے تنگ دل اور کنجوس لوگ تھے کہ میرے ذمہ ایک یہودی کا کوئی قرض دینا تھا, وہ آ گیا اور مجھے کہنے لگا فوراً میرا ادا کرو. میں نے کہا میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے, میں تمہیں کہاں سے دوں؟ کہنے لگا ایسے تو میں نہیں چھوڑوں گا, کچھ تو دو. کہتے ہیں میں نے کہا یہ جو ایک جوڑا میں نے پہنا ہوا ہے کپڑوں کا, اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے. کہنے لگا یہ جوڑا ہی اتار کے دے دو. کہتے ہیں آخر میں نے اپنا امامہ اتارا اور اس کو نیچے باندھا اور جوڑا اتار کے اس کو دیا, اور وہ لے کے اس نے میری جان چھوڑی. یعنی کچھ نہیں انہوں نے چھوڑا. حتیٰ کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ کے جو باشندے تھے یہودیوں کی بہت عزت کرتے تھے کہ اہل علم ہیں, تو اگر ان کی اولاد نہیں بچتی تھی تو وہ منت مان لیتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تو ہم یہودیوں کو دے دیں گے. تو پھر اس کے بعد اگر بچے, جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ مقدس لوگوں کو دے دو پھر شاید بچے بچ جائیں, ایک رسم پہلے زمانے میں تھی اسلام سے قبل. تو کچھ مسلمانوں نے اپنے بچے یہودیوں کو اس زمانے کے دیے ہوئے تھے. جب یہ یہودی جانے لگے تو ان مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے تو ہمیں واپس کر دو. انہوں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے دو, چونکہ یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ ان لڑکوں کو چھوڑا جائے گا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے معاہدے کے مطابق چلتے تھے, اور حکمت بھی تھی کہ اس چیز کو وہ بہانہ بنا کے ایک ہنگامہ نہ شروع کر دیں. تو مصلحت کے تحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی ایسی باتوں کو برداشت کر لیتے تھے جو کہ برداشت کے قابل نہ ہوتی تھیں. اس میں آپ کو صبر و حکمت واضح طور پہ پتہ چلتا ہے. بنو نذیر بغیر کسی مقابلے کے آرام سے نکل گئے, اور کافی اسلحہ بھی وہ چھوڑ گئے جن میں تلواریں, خود, زریں وغیرہ شامل تھے. کچھ مال جو وہ چھوڑ گئے, باغات وہ چھوڑ گئے, وہ سب مال فے تھا, یعنی اب وہ مال غنیمت کی طرح نہیں تقسیم ہونا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں سے جو مہاجرین صحابہ تھے ان کو عطا فرمایا کچھ, البتہ 2 انصار صحابہ کو بھی دیا گیا. ان میں سے ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بنو نذیر سے جان چھٹی, مسلمانوں نے اطمینان کا سانس لیا. ایک بہت بڑا سازشی ٹولہ جو تھا کم از کم شہر سے چلا گیا, لیکن یہ لوگ اتنے آسانی سے مسلمانوں کو چھوڑنے والے نہ تھے. ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو تو اہل خیبر کے جو یہود تھے انہوں نے بہت کھلے دل سے ویلکم کیا, کیونکہ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب وغیرہ جیسے لوگ بڑے معزز, بڑے امیر تھے. خیبر میں جو لوگ جا جا کے یہودیوں کو سیٹل ہو رہے تھے انہوں نے ان سرداروں کو اپنے پاس بلا لیا, اور جو کچھ عام قسم کے لوگ تھے وہ شام کی طرف چلے گئے. شام کے قریب پہنچ کے ان لوگوں نے اس علاقے کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا, اور اب ادھر کے لوگ مسلمانوں کے جو قافلے مدینہ منورہ سے جاتے ان لوگوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے, تنگ کرتے اور لوٹ مار کرتے, تاکہ مسلمان ہر وقت کسی نہ کسی طرح پریشان رہیں. یہود کا کردار آپ دیکھیں, خواہ وہ مدینہ منورہ کے اندر تھے یا باہر چلے گئے, وہ کبھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے. ان کے علاوہ بھی نجد کی طرف سے 2 قبیلے تھے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات سے آگہی ہوتی رہتی تھی, اور آپ وقتاً فوقتاً ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نکلتے.
اور ان قبائل کے ساتھ مقابلہ کرتے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے، اپنا مدافعت نہیں کر سکتے۔ ایسے میں مختلف واقعات ملتے ہیں، جیسے نجد کے دونوں قبائل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ سرکش قسم کے بدو لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آنے کی خبر ملی تو یہ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے اور جنگ سے انہوں نے اعراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ وہاں پہ ٹھہر کے ان لوگوں پہ پوری طرح اپنا رعب جمایا، اور اس کے بعد اب قریش کے ساتھ نمٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ احد سے روانگی کے وقت قریش نے یہ کہا تھا کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے اور بدر کے مقام پہ جنگ ہوگی۔ قریش نے تیاری کی، اور یہ بھی 4 ہجری کا ہی واقعہ۔ اگر آپ صرف 1 سال کو دیکھیں، حیرت ہوتی ہے، پے در پے حملے، سازشیں، دشمنوں کی شرارتیں، جنگیں، بیر معونہ کا واقعہ، رجیع کا واقعہ، یعنی ایک ہی سال میں کتنے اوپر نیچے مسائل اور مصائب ہیں، اور سب پہ مسلمان جوان ہمتی کے ساتھ آگے بڑھ کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ قریش ادھر سے ایک لشکر لے کے نکلا، ابھی بدر سے دور ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ہمراہ بھی نکلے، لیکن ابو سفیان کی ہمت ٹوٹ گئی تھی۔ ایک مقام پہ پہنچ کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اے قریش کے لوگوں، جنگ کے لیے تو وہ وقت بہتر ہوتا ہے جب شادابی اور ہریالی ہو، کہ جانور کھائیں پیئیں اور تم لوگ بھی دودھ پی سکو۔ آج کل خشک سالی ہے، لہذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلو۔ اور سارے لشکر کے اعصاب پہ لگتا ہے گویا خوف اور ہیبت سوار تھی۔ بغیر کسی مخالفت کے سب نے واپسی کی راہ لے لی۔ مسلمانوں نے بدر میں 8 دن تک قیام کیا، دشمن کا انتظار کرتے رہے، اور مال تجارت جو کچھ تھوڑا بہت ساتھ تھا انہوں نے اس مقام پہ تجارت کی اور چیزوں کو 1 درہم کے بدلے 2 درہم پہ بیچا۔ اس طرح مسلمانوں کی دوبارہ ہیبت اور دھاک بھی سب کے دلوں پہ بیٹھ گئی، اور مالی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فائدہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دومت الجندل کی طرف گئے، اور وہاں پہ بھی کچھ عرصہ بیٹھے رہے۔ جو قبائل سرکشی دکھا رہے تھے وہ لوگ چھپ گئے، اور مسلمان ایک طرح سے فتح یاب ہو کے واپس آ گئے۔ یہودیوں سے یہ قطعاً برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے 2 ان کے قبیلوں کو نکال دیا تھا، بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ ادھر مختلف قبائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپریس کر لیا تھا۔ مسلمانوں کی قوت بڑھ رہی تھی اور ان کا اقتدار مضبوط ہو رہا تھا، لہٰذا بنو نذیر کے 20 سردار اکٹھے ہوئے، اور اپنے مشورے کے بعد یہ سب کے سب مکہ معظمہ گئے۔ انہوں نے قریش کے سرداروں سے ملاقاتیں کی، ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پہ اکسایا، اور ان کو یہ بھی کہا کہ ہم تم لوگوں کو بہت سا مال و دولت دیں گے، حتیٰ کہ کہا کہ خیبر کی جو ہماری جتنی پیداوار ہے وہ ساری کی ساری تم لوگوں کو، اور جو تم لوگوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا سب کچھ دے دیں گے۔ ہمیشہ سے مال کی لالچ اور اقتدار کی لالچ، یہ 2 چیزیں ہیں جو انسانوں کو غلط قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہیں، اور یہودی انسان کی اس فطرت میں موجود شر سے پورا فائدہ اٹھاتے رہے۔ قریش کا جو ایک غم اور غصہ مسلمانوں کے خلاف تھا اس کو ایکسپلائٹ کیا، اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا۔ قریش کو جب آمادہ کر چکے تو پھر ارد گرد کے قبائل کے پاس گئے اور ان سب کو یہی بتایا کہ اتنا اتنا مال تم لوگوں کو دیں گے، تم لوگ سب قریش کے ساتھ مل جاؤ اور سارے مل کے اکٹھا ایک حملہ مسلمانوں پہ کرو۔ ایک طرح سے یونائٹڈ فورس تیار ہو رہی ہے۔ سارے عرب کے قبائل کو اکٹھا کر دیا یہودیوں نے۔ مال و دولت کا لالچ، قریش کو یہ انسینٹو کہ تمہارے دیرینہ دشمن ختم ہو جائیں گے۔ قریش خود پریشان تھے، ان کے اقتصادی اور معاشی جو حالت پہ اثر پڑ رہا تھا، مسلمان جس طرح ان کے تجارتی قافلوں کو آرام سے گزرنے نہیں دے رہے تھے، تو قریش بھی چاہتے تھے کہ مسلمان راستے سے ہٹ جائیں۔ اب طے شدہ پروگرام کے تحت قریش کے ساتھ مختلف قبائل جمع ہو گئے، ان میں کنانہ اور تہامہ میں آباد دیگر حلیف قبیلے بھی تھے۔ یہ سب شامل ہوئے، 4000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ لشکر مرا الزہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں آ کے شامل ہو گئے۔ مشرق کی طرف سے غطفانی قبیلے کے فزارہ، مرہ، اشجع وغیرہ شامل ہوئے، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے
10,000 کا ایک لشکر تیار ہو گیا مسلمانوں کے خلاف. اور ادھر مدینہ منورہ میں کل آبادی عورتوں بچوں بوڑھوں کی ملا کے بھی 10,000 نہیں تھی، اور ادھر ایک لشکر آ رہا ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا 10,000 کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً خبر بھیجی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نظام جاسوسی زبردست تھا، حالات سے آگہی رہتی تھی. آپ کو خبر مل رہی تھی کہ یہودی یہ ساز باز کر رہے ہیں. اسی لیے آپ نے غزوہ بنو نذیر سے قبل جب بنو نذیر کے سامنے محاصرہ کیا تھا تو اس طرح آپ نے اپنا خیمہ لکڑی کا لگوایا تھا کہ قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیمپ تھا. آپ کو فکر تھی کہ بنو نذیر بنو قریظہ کو اپنے ہمراہ شامل کر لیں کیونکہ وہ بھی یہودی قبیلہ تھا مدینہ میں. اور لکڑی کا اس لیے آپ نے کیمپ بنوایا تھا تاکہ تیر وغیرہ اگر وہ لوگ ماریں تو آپ کے خیمے کو نقصان نہ پہنچے. جب آپ نے بنو نذیر کے سامنے محاصرہ شروع کیا تو پہلے قبیلہ بنو قریظہ کے ساتھ عہد کی تجدید کی کہ تم لوگ ہر صورت مسلمانوں کے ساتھ شامل رہو گے. تو انہوں نے دوبارہ معاہدہ رینیو کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے خلاف آنے والے کسی کی بھی ہیلپ نہیں کریں گے. اب جب یہ ایک لشکر تیار ہو گیا تو ان کی پوری کوشش تھی کہ قبیلہ بنو قریظہ کسی طرح مسلمانوں کے خلاف ہو جائے. ادھر ہم سامنے سے حملہ کریں اور پیچھے بنو قریظہ جو مدینہ منورہ سے مسلمانوں کی پچھلی جانب تھا وہاں سے بھی مسلمان پریشان رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی تجدید کر چکے تھے. اب آپ کو مدینہ منورہ کے دفاع کی فکر ہوئی. سب صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ اس فیصلے میں رضامندی کا اظہار کیا کہ اب کی مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کے دفاع کیا جائے. اب بہت تسلی تھی سب کو کہ پیچھے بنو قریظہ ہیں جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. ایک طرف لاوے کی پہاڑیاں ہیں، کچھ باغات ہیں، تین طرف سے مدینہ منورہ محفوظ تھا، ایک طرف پہاڑی سلسلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شمال کی طرف سے قریش کے حملے کا خطرہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت جنگی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، آپ خود اپنے گھوڑے پہ نکلے اپنے ساتھ چند لوگوں کو. آپ نے پورا مدینہ منورہ کا چکر کاٹا اور دیکھا کہ کہاں کہاں سے ہمارا دفاع کمزور ہے. شمال کی جانب البتہ ایسا کھلا علاقہ تھا جہاں سے حملے کا خطرہ تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے فارس میں اگر اس طرح کوئی حملہ کرے تو ہم خندق کھود دیتے ہیں اپنے شہر کے گرد، جس کی وجہ سے مخالفین حملہ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ پسند فرمایا. اور عربوں کے ہاں یہ بالکل ایک انوکھا طریقہ تھا جنگ کے لیے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وار میں ہمیشہ لیٹسٹ اسٹریٹجیز اور ٹیکنالوجیز کو اپنانا عین مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے علاقے کا سروے کیا اور آپ نے خود بتایا کہ یہاں سے یہاں تک خندق کھودی جائے گی. جیسے بیچ میں پھر کچھ پہاڑی سے چٹانیں آ جاتی تھیں، پھر یہاں سے یہاں تک خندق کھودی جائے گی. اور یہ کافی لمبی خندق تھی، ٹائم بہت تھوڑا تھا. قبائل پہ قبائل قریش کے ساتھ ملتے چلے جا رہے تھے اور ان کا لشکر بڑا ہوتا جا رہا تھا. اور مدینہ منورہ میں حالات یہ تھے، شدید سردی کے دن تھے، اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کی کمی تھی. رسد کی کمی کی وجہ سے لوگ بھوکے تھے. اقتصادی حالات اتنے کمزور تھے کہ بہت کچھ خرید کے اندر سٹور نہیں کیا جا سکتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن صبح شدید سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. صحابہ کرام مل کے خندق کھود رہے تھے. حالانکہ یہ کام غلاموں سے لیا جا سکتا تھا لیکن غلام تھے کہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پہ 40 ہاتھ زمین تقسیم کر دی. گروپس میں ڈیوائیڈ کیا اس زمین کو کہ یہ گروپ اتنی زمین کھودے گا. یہ خندق کہا جاتا ہے 2 سے 3 گز گہری تھی کہ اتنی گہری ہو کہ لوگ آرام سے اس کو اتر کے دوسری طرف نکل نہ سکیں، اور اتنی چوڑی ہو کہ تیز رفتار گھوڑے اگر آئیں بھی تو خندق کو پار نہ کر سکیں. صبح سے رات تک بھوکے پیٹ، شدید سردی، کم لباس، ٹھٹھرتے ہوئے صحابہ کرام خندق کھودتے جاتے تھے. اور جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا کندھوں پہ مٹی ڈھو رہے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ،
واغفر للمہاجرین والانصار. اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے. دعائیں کرتے جاتے تھے، خود ان کے ساتھ بنفس نفیس اس کھدائی میں شریک تھے، ساتھ ساتھ ان کی ہمت بڑھاتے، ان کو دعائیں دیتے. اور پھر انصار اور مہاجرین جواب میں شعر میں کہتے، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد پر بیعت کی ہے. یعنی کیا ہوا کھانا نہیں ہے، کیا ہوا سردی ہے، ہمارے پاس بچاؤ کے لیے گرم لباس نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، ہم نے بیعت کر لی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ ساتھی واقعی عظیم ساتھی تھے، کسی حال میں ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خدائیاں کرتے رہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک غبار آلود ہوا تھا، مٹی کا کام تھا، مٹی اڑ اڑ کے آپ پہ پڑتی تھی اور آپ مٹی ڈھوتے جاتے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اتنی بھوک لگی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیٹ پہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے. اس نے کپڑا ہٹا کے آپ کو اپنا پیٹ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے آپ کے پیٹ پہ. بھوک سے ان کے پیٹ کمر کے ساتھ جا لگے تھے صحابہ کرام سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اتنی شدت کی بھوک تھی کہ کلیجے شک ہوتے تھے ان کی حالت دیکھ کے. ایک دن اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا گیا، 2 مٹھی جو آپ سوچئے، اور 1000 لوگ، اور اس میں بو دیتی ہوئی چکنائی تھی جو ڈالی گئی. حلق سے نہیں اترتے تھے وہ نوالے، لیکن بھوک اتنی تھی کہ وہ بھی چند لقمے جس جس کے حصے میں آئے وہ کھائی گئی. اس خندق کی کھدائی کے دوران کچھ معجزات بھی پیش آئے. صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ثبات بخشا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے بھونا ہے اور 2-2.5 کلو جو میرے پاس غلہ تھا اس کو پیس کے روٹیاں بنائی ہیں. تم چپکے سے جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو کہ وہ اپنے صرف چند قریبی لوگوں کے ساتھ آئیں اور کھانا کھا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا تو کبھی نہیں تھا کہ آپ اکیلے کھا لیں اور باقی سب بھوکے رہیں. آپ نے سب ساتھیوں کو کہا کہ ساتھ چلو. اس میں ان کی بیوی گھبرا گئی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرائے. آخر بیوی کہنے لگی جو ہے رکھ دو، اللہ بہتر جانتے ہیں. وہ کہتی تھی کہ ہم نے بسم اللہ کہہ کے ہنڈیا میں سے سالن نکالنا شروع کیا اور جو روٹیاں تھیں وہ رکھ دی دسترخوان پہ، اوپر کپڑا ڈلا ہوا تھا. کہتے ہیں ہوا یہ کہ سب نے پیٹ بھر بھر کے کھایا اور آخر وقت تک وہ ہنڈیا جوش مارتی رہی، بھری کی بھری رہی اور روٹیاں بھی ویسے کی ویسے پکتی رہیں. سب نے کھا بھی لیا اور پھر بھی پڑا رہا سب کچھ. یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کچھ کھجور لائیں کہ اپنے بھائی اور ماموں کو دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا یہ کھجوریں یہاں کپڑے پہ ڈال دو. انہوں نے ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، آؤ سارے اور کھاؤ. اور وہ فرماتے تھے ہم نے پیٹ بھر کے کھایا اور پھر بھی کھجوریں کپڑے کے کنارے تک ابل رہی تھی، یعنی اتنی زیادہ ہو گئی تھی. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خندق کی کھدائی کے دوران ایک بہت مضبوط قسم کی چٹان تھی جو ہم میں سے کسی سے توڑے نہیں ٹوٹتی تھی. ہم کدال مارتے تھے اور ہماری کدال واپس پلٹ آتی تھی. آخر ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اترے، بسم اللہ کہہ کے آپ نے کدال کو مارا تو چٹان کا ایک حصہ الگ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئیں. او اللہ، میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں. بھوک ہے، سامنے ایک دشمن کا جرار قسم کا لشکر آ رہا ہے، کھانے کو نہیں ہے، تن پورا ڈھانپا نہیں جا سکتا، مشکل ترین حالات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دے رہے ہیں شام کے محلوں کی. پھر کدال ماری، ایک ٹکڑا مزید اس چٹان کا ٹوٹ گیا. فرمایا قسم ہے اللہ کی، میں اس وقت مدائن کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں. مجھے فارس کی کنجیاں دی گئیں. پھر تیسری ضرب لگائی، وہ چٹان بالکل بھربھری ہو کے ٹوٹ گئی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں. اللہ کی قسم میں اس وقت اپنی جگہ سے صنعا تک کے پھاٹک کو دیکھ رہا ہوں.
ویژن براڈ ہو جاتا ہے نا انبیاء علیہ السلام کا اللہ کی مہربانی اور اذن سے. وہ واقعی دیکھ رہے تھے. اور پھر تاریخ نے ثابت کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا فارس اور شام کی طرف، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے آخر تک یہ تمام علاقے فتح ہو گئے تھے. مدائن کے سفید محلات میں مسلمان پھر رہے تھے، اور اتنے شاندار محلات ہیں کہ جس میں سونے چاندی کے اتنے برتنوں کے سٹور گودام بھرے ہوئے تھے کہ کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کی وقت ہی ختم ہو گئی. سونا اور چاندی اس قدر تھا وہاں پر. ہیرے اور جواہرات سے مرصع مجسمے تھے، اور اس قسم کے خوشبویات اور مسالہ جات، اتنا کچھ ملا. مسلمانوں کو جب بھوک لگی، کھانے کا وقت آیا، آٹا گوننے لگے تو بوریوں میں بھرا ہوا کافور پڑا تھا. مسلمان سمجھے نمک ہے تو نمک سمجھ کے کافور آٹے میں ڈال دیا گیا. اتنا کافور تھا وہاں پہ. لیکن اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ وہ دن آئے گا، سوائے ان کے جو کہ پکے ایمان والے لوگ تھے. ان کو پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا. پختہ ایمان والوں کا تو ایمان ان باتوں سے اور بڑھ جاتا تھا. لیکن ادھر منافقین کا حال کیا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. مصیبت کے مارے آ تو گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ. کیسے کہتے کہ ہم نہیں آتے، کیونکہ بظاہر تو مسلمان بنے دیتے، اندر سے دل کا حال برا تھا. صبح سے شام تک مسلمان مل کے خندق کھودتے تھے. جب مسلمانوں میں ٹولیاں بنا بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے کام بانٹا تھا کھدائی کا، ایسے میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مہاجرین اور صحابہ کرام دونوں کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ملے. مہاجرین کہتے تھے یہ ہم سے ہیں، اور انصار کہتے تھے یہ ہم میں سے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد میں وہ مسلمان ہوئے تھے. اب اوریجنلی نہ وہ انصار ہیں اور نہ وہ مہاجر ہیں. اور محبت صحابہ کی دیکھے دونوں کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہیں. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا، یہ ہم میں سے ہیں. ایک آزاد کردہ غلام کو یہ آنر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اون کیا، اپنا کہا. حالانکہ اگرچہ کافی راوی اس حدیث کے بارے میں شور نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن مورخین کی روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنایا. صبح سے رات تک خندق کھودتے اور تھکے ہارے ہوئے یہ لوگ گھروں کو لوٹتے. ادھر فکر یہ ہو گئی کہ عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا. لہٰذا ایک قلعے میں تمام لوگوں کے عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کر دیا گیا مسلمان کو. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شاعر تھے، ان کو عورتوں کے قلعے کا محافظ بنا دیا گیا، کیونکہ اب وہ دن آ گیا تھا کہ قریش اپنا لشکر جرار لیے خندق کے پاس پہنچ گئے. مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے کافی آگے جا کے خندق کے قریب رکنا پڑا تھا تاکہ ہر وقت واچ پہ رہے لشکر، کوئی ادھر سے ادھر نہ آ جائے، اور اگر کوئی ایسی صورت ہو تو جنگ کے لیے مسلمان تیار تھے. اب پیچھے بنو قریظہ تھے جن کی طرف سے فی الحال تو اطمینان تھا. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت تشویش رہتی تھی عورتوں اور بچوں کی، ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ ہو جائے. لہٰذا ہم ایک اونچی پہاڑی پہ چڑھ چڑھ کے اکثر دور تک دیکھا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کی طرف سب خیریت تو ہے، کوئی ناخوشگوار حالات تو پیش نہیں آ رہے. منافقین نے جب قریش کے لشکر کو آتا دیکھا، اب ان سے مزید رکنا ناممکن ہو گیا. اب بہانے بنانے لگے. کوئی کم بات نہیں تھی، 10,000 کا یونائٹڈ لشکر ہے، سارا عرب امر آیا تھا، اور اگر یہ دفاعی ترکیب اللہ کی مدد سے نہ اپنائی جاتی تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، آگے بڑھ کے پورے مدینہ کی آبادی کو تباہ کر سکتے تھے. منافقین آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا ہے، ہمارے گھر تو بہت کھلی جگہ پہ ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم تو واپس چلے جائیں. ادھر قریش جب آئے وہ تو تل ملا اٹھے. خلاف توقع وہ کسی طرح آگے بڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ چیز ان کے لیے بالکل نئی تھی. خندق، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کچھ دن تو وہ ادھر ادھر پھرتے رہے، ادھر سے وہ تیر اندازی کرتے، ادھر سے مسلمان جوابی کاروائی کرتے. آخرکار ان کا ایک بہت بہادر سوار تھا، عمر بن عبد اس کا نام تھا. بہت دور سے تیزی سے وہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے لایا، اور خندق کا جو حصہ نسبتاً ذرا کم تھا وہاں سے اس نے اپنے گھوڑے کو ایسے چھلانگ لگوائی کہ مسلمانوں کی طرف آ گیا.
اور کہا جاتا ہے اس کے اندر 100 سواروں کے برابر طاقت تھی. بہت مضبوط قسم کا انسان تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور آخرکار اس کو اس طرح مارا کہ اس کو ختم کر دیا. یہ دیکھ کے اکرمہ اور ایک دو اور لوگ جو اپنے گھوڑے اڑا کے لے آئے تھے اس طرف، وہ واپس پریشان ہو کے بھاگے، حتیٰ کہ اپنا تیر وغیرہ بھی وہیں چھوڑ دیا انہوں نے. مسلمانوں نے بھی تعارض نہ کیا، وہ چاہتے تھے کہ واپس چلے جائیں. اسی طرح وہ لوگ کہیں نہ کہیں سے کوشش کرتے تھے کہ آئیں. ایک دن ان کا ایک شخص جب اپنے گھوڑے کے ساتھ دوسری طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا، خندق کے اندر گرا اور گھوڑے سمیت مر گیا. ادھر مشرکین نے مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ہم سے 10 اونٹ لے لیجئے اور ہماری یہ جو لاش ہے ہمیں واپس دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اپنی لاش کو ایسے ہی لے جاؤ. یہاں آپ نے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کیا. اس وقت 10 اونٹ کا مطلب تھا کہ پورا لشکر پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا تھا، وہ لشکر جو کہ بھوک سے نڈھال تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک استغنا بھی ہے. آپ نے نہیں سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، فائدہ اٹھا لوں. نہیں، کیوں؟ آپ بہت دور تک دیکھتے تھے. ایک وقتی پرابلم سالو ہو جاتا وہ لے کے، لیکن یہ لاش جب ویسے ہی دے دی گئی تو ان کا دل جیت لیا. ان کے دل میں یہ بالکل نرم گوشہ بیدار ہوا کہ یہ تو بہت اچھے انسان ہیں، یہ جو چاہتے اس وقت ہم سے مانگ سکتے تھے. انہوں نے ایک بہترین نمونہ قائم کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لوگوں کا دل جیتتے تھے. اسی طرح آپ نے دشمنوں کو دوست بنایا. مشرکین کا اسلام لانا کوئی کم بات نہیں ہوتی تھی، اور اکثر ان کے اسلام لانے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور عظمت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا تھا، سیاسی تدبر اور حکمت کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا. لاش دے دی گئی. اب پھر اکثر و بیشتر تیر اندازی کے مقابلے ہوتے رہے. 1 مہینہ گزر گیا، محاصرہ طول پکڑ گیا. ادھر اب بنو نذیر کی شرارت سے بنو قریظہ نے بھی بدعہدی کر دی. معاہدے تو تھے کہ ہم آپ کے خلاف دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن بنو قریظہ میں جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس نے ایک رات بنو قریظہ کے سردار کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو کہا کہ مجھ کو اندر آنے دو. اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ، خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کے آئے ہو. اب اس میں کچھ نہیں رہ گیا، صرف گرج چمک ہے. تجھ پہ افسوس ہو ہی، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق اور وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا. ایک یہودی سردار کہہ رہا ہے. لیکن حیی بن اخطب پوری طرح سے چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ توڑ دے، پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دے اور مسلمان 2 چکی کے پارٹوں میں آ جائیں گے. آگے ان کا لشکر ہے 10,000 کا، اور پیچھے سے بنو قریظہ، مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. حیی بن اخطب نے بالآخر بنو قریظہ کے سردار کو منوا لیا اور کہنے لگا دیکھو میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، میں پورا عرب چڑھا لایا ہوں مسلمانوں پہ. اب ایسے میں تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ، مسلمانوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اگر تمہیں فکر ہے کہ مسلمان تمہیں نہ ختم کر دیں، میں خود تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں موجود رہوں گا. آخرکار اس نے اپنا عہد و پیمان توڑ دیا. کعب بن اسد نے، جو کہ بنو قریظہ کا سردار تھا اور ذمہ داریوں سے آزاد ہو گیا جس نے مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی تھی، اور مشرکین کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گیا. مشرکین کو سامان رسد بھیجنے لگا، جن میں سے ایک مرتبہ 20 اونٹ بھیج رہا تھا، جو مسلمانوں نے چھاپا مار کے اس رسد کو روک لیا. ایک اوپن وائلیشن اور بدعہدی تھی جو اب بنو قریظہ کر رہا تھا. ایسے میں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا حال سوچی. پیچھے بھی دشمن، آگے بھی دشمن، اور جو پیچھے دشمن ہے ان کے سامنے مسلمان خواتین اور بچے سارے ایک قلعے میں. تبھی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہم پہاڑی پہ چڑھ چڑھ کے دیکھا کرتے تھے کہ کہیں مدینہ میں کوئی ناخوشگوار بات تو نہیں ہو رہی. ایک دن ایک یہودی آیا اور عورتوں کے قلعے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا. وہ اسٹو میں آیا تھا کہ دیکھے اندر کوئی فوجی ہیں کہ نہیں حفاظت کرنے کے لیے. کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. مٹھی بھر تو لوگ تھے، وہ تو سب فرنٹ پہ تھے. ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی شاعر تھے، وہ سپاہی نہیں تھے، وہ تو قلم سے جہاد کیا کرتے تھے اپنے اشعار کے ذریعے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، بہت بہادر تھے. انہوں نے کہا کہ حسان میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ یہودی چکر لگا رہا ہے،
تم آگے بڑھو اور اس کو ختم کر دو. وہ کہنے لگے کہ آپ جانتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. یعنی اگر یہ لڑائی وغیرہ جانتا ہوتا تو آج یہاں تھوڑی بیٹھا ہوتا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خود اپنی کمر باندھی, ایک بہت بڑا ڈنڈا میں نے اٹھایا اور آخرکار جا کے اس یہودی کو میں نے اتنا مارا کہ وہ مر گیا. اب میں نے حسان بن ثابت کو کہا کہ چلیے میں نے اس کو مار دیا, جا کے آپ اس کا سر کاٹیں اور یہودیوں کی طرف پھینک آئیں تاکہ وہ ڈر جائیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. کہتی ہیں میں نے اس کا سر بھی جا کے خود کاٹا اور جا کے دور تک پھینک دیا تاکہ یہودی دیکھیں اور سمجھیں کہ اندر فوجی ہیں, آئندہ وہ اس طرف نظر اٹھانے کی جرت نہ کر سکیں. قریش کی خواتین بہت ہی بہادر اور جرری قسم کی ہوا کرتی تھیں. ان کی اس ہمت کی وجہ سے یہودیوں کو یہ امپریشن پڑا کہ قلعے کے اندر فوجی ہیں اور عورتوں کی حفاظت ہو رہی ہے. لہٰذا پھر انہوں نے جرت نہیں کی دوبارہ اس طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی. لیکن یہ جو قریش مکہ کا لشکر احزاب آیا ہوا تھا ان کے ساتھ پوری طرح شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی ہے اور عہد توڑ کے وہ کھلم کھلا اب احزاب کے ساتھ ہو گئے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے 3-4 معزز صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ جائیں خود بنو قریظہ سے ملاقات کریں اور دیکھیں کہ اس خبر میں کس حد تک سچائی ہے. اگر تو یہ خبر جھوٹی ہے تو علل اعلان آ کے بتا دینا, اور اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر خفیہ طور پہ بتانا تاکہ باقی مسلمانوں کی ہمت نہ ٹوٹے. وہ جب گئے اور اس سردار سے ملے تو اس نے اور باقی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کی باتیں کی, صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیں. انہوں نے کہا تمہارا تو معاہدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہنے لگے کیسا معاہدہ, کون سا معاہدہ, ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. اوپنلی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے. اب تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی. صحابہ کرام جب لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ازل اور قارا, یعنی جو کام ازل اور قارا نے کیا تھا بدعہدی کا وہی یہودیوں نے کیا ہے. اگرچہ انہوں نے تو بہت خفیہ انداز اور کوڈ ورڈز میں بات کی, لیکن مسلمانوں میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی. منافقین مذاق بھی اڑانے لگے اور مسلمانوں کو ڈرانے بھی لگے. کہنے لگے واپس چلو, اب بھلا کیا ہو سکتا ہے, پیچھے سے بھی دشمن آگے سے بھی دشمن. حال یہ تھا مسلمانوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور اندر وہ بیٹھے شرارت کر رہے تھے اور مسلمانوں کی ہمت توڑ رہے تھے. اسی کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اور جب نگاہیں کج ہو گئیں, دل حلق میں آ گئے, تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. جس شدت سے ہلا مارے گئے. اتنی انسرٹنٹی ہے اور اتنا خوف ہے, کچھ پتہ نہیں کہ اب ہوتا کیا ہے. ایسے میں اب منافق آ گئے, کہنے لگے ہم تو واپس جاتے ہیں, ہم تو دشمنوں کے سامنے ہیں اور ہمارے گھر بھی کھلے ہیں, ہمارے گھر تو ویسے بھی شہر سے باہر ہیں, ہم تو جا رہے ہیں. ایسے میں مسلمانوں کے بھی کچھ لوگوں کی ہمت پسپا ہونے لگی, اور یہی تو وہ چاہتے تھے, اندر رہ کے مسلمانوں کی ہمت توڑی جائے. اور باتیں وہ غلط نہیں کر رہے تھے, بہت بڑا امتحان تھا مسلمانوں کا. زلزلوا زلزالا شدیدا, شدت سے ہلا مارے گئے. اس کے بعد آپ نے حالات سے نمٹنے کا پروگرام اس طرح بنایا کہ کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی نگرانی کے لیے محافظ بنا کے واپس بھیج دیا تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کے یہود کی طرف سے کوئی اچانک حملہ نہ ہو جائے عورتوں اور بچوں پہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے دونوں سرداروں کو مدینہ کی پیداوار کا کچھ حصہ دے کے مصالحت کرنے کی تجویز صحابہ کرام کے آگے پیش کی. بنو غطفان کون تھے؟ قریش کے ساتھ مل کے آئے ہوئے تھے لڑنے. آپ نے صحابہ کرام کو کہا ہم ایسے کرتے ہیں مدینہ منورہ کی کچھ پیداوار ان کو آفر کرتے ہیں تاکہ وہ قریش کو چھوڑ کے ہٹ جائیں. لیکن انصار صحابہ کا ایمان دیکھے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا, آپ کے ذریعے عزت بخشی, ہم انہیں اپنا مال دیں؟ ہم تو اللہ کی قسم انہیں اپنی تلواریں صرف دیں گے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو درست قرار دیا اور کہا جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کے تم پر آ پڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں یہ کام کرنا چاہتا تھا، یعنی تم لوگ محفوظ رہو. لیکن ان کا ایمان ایسے تھا، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم لڑیں گے. پھر اللہ کی مدد آتی ہے. جو لوگ اللہ کے بھروسے پہ ہوتے ہیں اور پورے یقین اور طاقت کے ساتھ اللہ پہ توکل رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کائنات کی بہت سی چیزوں کو ان انسانوں کے ہم نوا کر دیتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا بدر میں فرشتے آ گئے. اب کہ اللہ تعالیٰ نے مزید مدد بھیجی. ہوا یہ کہ بنو غطفان کا ایک شخص جس کا نام نعیم بن مسعود تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لے آیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں، آپ جو کام چاہیں مجھ سے لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف ایک آدمی ہو، یعنی تمہارے ذریعے کوئی بہت بڑی فوجی مہم تو نہیں ہو سکتی، تم جتنا ممکن ہو احزاب کی حوصلہ شکنی کرو، یعنی جاؤ اور تدبیر کے ذریعے ان کی ہمت کو توڑ دو. لہذا نعیم فوراً بنو قریظہ کے پاس گئے اور ان کو کہنے لگے تم لوگ جانتے ہو میرا تم لوگ کے ساتھ بہت محبت کا اور خصوصی تعلق ہے اور میں جو کہوں گا تم لوگ کی خیرخواہی میں کہوں گا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو صحیح بات ہے. کہ کہنے لگے دیکھو یہ جو قریش ہیں ان کے تو نہ یہاں گھر بار ہیں، نہ بال بچے ہیں، نہ ان کی کوئی یہاں پہ تجارت ہے، نہ مال و دولت ہے. اگر ان کو شکست ہوئی کل کو یا پریشانی ہوئی یہ تو محاصرہ اٹھا کے گھروں کو واپس چلے جائیں گے. بگڑے گا کچھ تو تم لوگوں کا بگڑے گا. تم لوگ کے گھر بار مال و دولت باغات سب یہاں ہیں، تم لوگ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، لہذا مسلمان تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں اگر قریش کل کو چلے گئے. وہ چونک پڑے. انہوں نے کہا واقعی یہ صورت تو ہم نے سوچی ہی نہیں تھی کہ اگر قریش پلٹ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. انہوں نے کہا یہ تو بہت غلط ہو گیا ہم سے معاملہ، اب کیا کریں. انہوں نے کہا اب ایسے کرو کہ اگر قریش تمہیں حملہ کرنے کا کہیں تم لوگ انہیں کہو کہ ہمیں بطور یرغمال چند لوگ رکھ دو ہمارے پاس، یعنی تمہارے کچھ لوگ ہمارے پاس ہوں گے تو ہمیں گارنٹی رہے گی کہ کل کو تم لوگ ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. وہ کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے. ادھر پلٹ کے قریش کے باقی لشکروں کے پاس گئے. کہنے لگے بنو قریظہ سے ہو کے آ رہا ہوں، وہ تو بڑا پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ ایسا کریں کہ دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے. ہوشیار رہنا، وہ لوگ تم سے تمہارے لوگ یرغمال کے طور پہ مانگیں گے اور پھر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں. دیکھو اگر وہ تمہارے لوگ مانگے تو ہرگز نہ دینا. اب قریش نے سوچا کہ چیک کر لیا جائے یہ بات کس حد تک صحیح ہے. لہذا جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات انہوں نے بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ آج رات یا صبح آپ لوگ حملہ کر دیں مسلمانوں پہ. بنو قریظہ نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کل کو آپ لوگ تو خود واپس چلے جائیں اور ایسے نہ ہو کہ ہمیں چھوڑ دیں اور مسلمان جو چاہیں ہمارے ساتھ کریں. تو آپ ایسا کیجئے اپنے چند لوگوں کو بطور یرغمال ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہمیں تسلی رہے کہ کل کو آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور دوسری بات یہ کل تو ہفتے کا دن ہے، وہ تو سبت کا دن ہے، ہم تو ہفتے کے دن حملہ نہیں کریں گے. نعیم نے کہا دیکھا یہ بہانے ہیں بنو قریظہ کے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا نا، حملہ بھی نہیں کرنا چاہتے، ٹال مٹول کر رہے ہیں اور آپ سے بندے بھی مانگ رہے ہیں. اس طرح بنو قریظہ اور احزاب کے درمیان پھوٹ ڈال دی انہوں نے. دشمنوں نے ایک جاسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ ٹو لگاؤ مسلمانوں میں جا کے کہ کیا واقعی یہ خبر جو بنو قریظہ کی ہمیں آ رہی ہے بدعہدی ہو رہی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اثناء میں پوچھا کہ کیا واقعی بنو قریظہ ہمارے ساتھ ہیں اور مشرکین کو دھوکہ دے رہے تھے، کیا آپ نے ایسے کہا تھا کرنے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زومانی سا جملہ بولا کہ شاید کہ ہم نے کہا ہو، شاید کی بات ہے اور شاید کہ ہم نے کہا ہو. جاسوس نے سنا تو فوراً دوڑا واپس، کہنے لگا یہ تو ساری پلاننگ تھی، بنو قریظہ تو کبھی بھی ان کے خلاف نہیں تھے اور یہ تو ہمیں الو بنا رہے تھے. ایسے میں قریش کو بہت بڑا ایک جھٹکا لگا. 1 مہینہ گزر چکا تھا. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ بعد کے دور میں بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کے آگے سے جو بال بچے تھے ان سب نے کہا کہ ہمیں بتائیے، ہمیں جگہ عذاب کا قصہ سنائیے، کاش کہ ہم بھی اس وقت ہوتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے. انہوں نے کہا کہ بچوں وہ اتنا سخت وقت تھا کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے.
انہوں نے کہا کہ حال یہ تھا، ایک رات شدید سردی تھی، بھوک سے برا حال تھا ہم لوگوں کا، کپڑے اتنے کم تھے کہ میرے اوپر جو کمبل تھا اگر میں اس کو ٹانگ پہ کھینچتا تھا تو میرا سر کھل جاتا تھا، سر کی طرف کھینچتا تھا اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے تو پاؤں کھل جاتے تھے. آخر میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں کے اندر دے دیا اور اپنے اوپر کمبل ڈال دیا تاکہ میں پوری طرح گرم رہوں. اور تمام صحابہ کا یہی حال تھا. شدید ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، ایسی سرد کہ دانت سے دانت بج رہے تھے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے جو جائے اور عذاب کی خبر لے کے آئے لشکر کی، دشمنوں کا جو لشکر ہے، یعنی جاسوس بن کے جائے. کہتے ہیں میں نے تو اپنا سر اور بھی اندر کر دیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ بھیج دیں. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہی نام پکارا. آپ کہتے ہیں میں نے کہا جی کیا کرتا، آپ کو انکار تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہت مشکل لگ رہا تھا اس وقت آپ کی بات پہ لبیک کہنا. لیکن آخر میں اٹھ کھڑا ہوا تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم دشمنوں کی طرف جاؤ، ان کی ٹو لگا کے آؤ، لیکن دیکھو اور کچھ مت کرنا. کہتے ہیں جب میں اٹھ کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، حذیفہ کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے اس کی حفاظت فرمانا. کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے کے نکلا اور آخر کار میں دشمنوں کے لشکر تک جا پہنچا. اندھیری رات تھی، شدید طوفانی ہوا چل رہی تھی، دشمنوں کے تمام چراغ وغیرہ بجھ رہے تھے، چولہے بجھ رہے تھے، اور یہ حال تھا کہ ان کی ہانڈیاں اور دیگیں بھی چولہوں پر سے الٹ الٹ جا رہی تھیں، ان کے خیمے اڑتے جا رہے تھے، ان کے اونٹ اور ان کے جانور اس ہوا اور طوفان سے پریشان ہو رہے تھے. ایسے میں جب ایک دم اندھیرا ہو گیا، آگ بھی بجھ گئی، تو ابو سفیان نے کہا ہوشیار رہنا، دیکھنا کہیں تمہارے درمیان دشمن کا کوئی آدمی نہ آیا ہو. کہتے ہیں میں نے فوراً اپنے ساتھ والے دشمن ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے زور سے کہا تم کون ہو، کہیں ادھر سے تو نہیں آئے ہوئے. اس نے کہا نہیں میں تو فلاں فلاں ہوں. کہتے اس سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کو پھر شک نہیں پڑا کہ میں کون ہوں. ایسے میں کہتے ہیں کہ ابو سفیان بہت پریشان بیٹھا تھا، کیونکہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا تھا جو ان کے ہاں حرمت والا مہینہ ہوتا تھا، اس میں ان کی خوب تجارت بھی ہوا کرتی تھی. اب ابو سفیان کو دوہری فکر تھی کہ اگر واپس نہیں لوٹتے تو یہ جو مہینے ہیں جس میں تجارت ہوتی ہے، مال و متاع آتا ہے، اس کا نقصان ہو جائے گا. اور دوسری طرف اب سامان رسد کی دشواری تھی، پیچھے سے جو یہودی بھیج رہے تھے اس کو بھی مسلمانوں نے روک لیا. خود لشکر ایک مہینہ ہو گیا تھا، محاصرے کے ہاتھوں تنگ آیا بیٹھا تھا. اوپر سے یہ جو شدید طوفانی ہوا چلی، اس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. اب جب اس نے دیکھا کہ سب کچھ اڑ رہا ہے اور دیگیں الٹ رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، تو اس نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ بالکل ابو سفیان میرے سامنے تھا اور میں چاہتا ایک وار میں اس کو ختم کر سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت مجھے یاد آتی تھی کہ دیکھو اور کچھ نہ کرنا. کہتے ہیں آخرکار میرے سامنے لشکر نے روانگی کی تیاری شروع کر دی اور میں خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خبر لے کے آیا. اتنے میں اس دوران جب صحابہ بہت پریشان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی تھی اور وہ سب پڑھ رہے تھے، اللہم استر عوراتنا وآمن روآتنا. شدت سے دعائیں ہو رہی تھیں، اللہ کی مدد آئی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو فرشتوں کے ہمراہ شدت کی ہوا کے ذریعے ان کے دل کو اکھاڑ رہے تھے، ان کے اندر پریشانی ڈال رہے تھے، اور آخرکار انہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود واپسی کی راہ لے لی. ہوا اور فرشتوں کا آنا کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ تو فضا میں ہر وقت موجود ہیں. لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اپنی رحمت کا ارادہ کرتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز کو اس کے ہم نوا کر دیتے ہیں. پھر انہی فرشتوں کے ذریعے اور اس ہوا کی شدت کے ذریعے دشمنوں کو اکھاڑ دیا اور انہوں نے واپسی کا راستہ لیا. مخلص مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا. زادتہم ایمانا، ایک کے بعد ایک مشکل آتی اور اللہ کی مدد آتی، ان کے ایمان اور پختہ ہوتے جاتے تھے. اور صحابہ کرام وہ لوگ تھے جو بڑی سے بڑی مشکل میں بھی ہمت نہیں ہارتے تھے. سچ ہے، ہمت مرداں مدد خدا.
اور وہ ایسے باہمت لوگ تھے کہ مشکل حالات میں بھی آپس میں چھیڑ چھاڑ، مذاق، ہنسی خوشی رہا کرتے تھے. یہ جب خندق کو کھود رہے تھے بڑا مشکل وقت تھا، بھوک، مشقت، سردی، تھکان. ایسے میں ایک صحابی تھے، چھوٹے بچے تھے نا، لڑکے تھے ینگ. تو وہ جب خندق کھودتے کھودتے وہ تھک گئے تو انہوں نے فالتو کپڑے اتارے اور اپنی کدال بھی رکھی اور فوراً سو گئے. باقی صحابہ کرام کو شرارت سوچی، انہوں نے اس کے کپڑے اور کدال چھپا دیے. اب جب وہ اٹھے اور ڈھونڈے تو انہیں ملے ہی نہ. وہ رونے لگے. روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے گئے کہ ان لوگوں نے میرے کپڑے اور کدال چھپا دی، دیتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو دوسرے صحابہ کرام کو تھوڑا سا ڈانٹا کہ اس کی چیزیں اس کو واپس کرو، اور ادھر اس ننھے صحابی کو کہا رقود، بہت زیادہ سونے والے، یعنی یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے. تو اس صحابی کو پھر کپڑے واپس ملے اور کدال، اور پھر انہوں نے کام شروع کر دیا. تو صحابہ کرام کو پڑھ کے حیرت ہوتی ہے، ایسا ایمان ہے. اور ویری نارمل ہیومن بینگس، مشکل ہے تو بھی ہنس بول رہے ہیں، چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، جو تھوڑا بہت ہے وہ کھا کے شکر کر رہے ہیں، اور مشکل میں صبر کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. وہ اپنا وعدہ سچ کر کے دکھاتا ہے. ضرورت ہے کہ صبر تو ویسا ہو جیسا ان لوگوں کا تھا. جب صبح ہوئی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں جب یہ خبر واپس لایا، میں لیٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میرے اوپر ڈال دی. کہتے ہیں میں ایسا بے خبر سویا اور ایسا گرم ہو کے سویا کہ جب آنکھ کھلی تو سورج تقریباً نکل آیا تھا، اور دیکھا تو عذاب تمام سے تمام واپس جا چکے تھے. بہت خوشی کا دن تھا مسلمانوں کے لیے. بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جنگ میں ایک فتح دے دی تھی. یہ بیٹل آف نروز تھی، اور مسلمان اپنے اعصابی قوت اور اللہ کی مدد سے یہ جنگ بغیر لڑے جیت گئے. ان کے اعصاب جواب دے گئے تھے سب کچھ ہونے کے باوجود، اور مسلمان اس جذبہ ایمانی کی وجہ سے پوری طرح جمے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ نہیں آئیں گے، انشاءاللہ اب تم لوگ ان پہ حملہ کرو گے. جنگ احزاب کے بعد پھر کوئی اور باقاعدہ جنگ فتح مکہ تک نہیں ہوئی. ایک سکون اور اطمینان کا پیریڈ شروع ہوا، اور قریش کو یقین آ گیا کہ مسلمانوں کے ہمراہ واقعی اللہ ہے. یہ تھی جنگ احزاب. اب اگر آپ چاہیں تو اس پہ کوئی کمنٹ کر دیں. کیا قریش کو خندق کی کھدائی کے بارے میں اطلاع نہ ملی تھی راستے میں، یا پھر انہوں نے اپنے نفری غرور میں اسے نظر انداز کیا؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ قریش کو خبر نہیں ہوئی تھی اس کی، کیونکہ وہ حیران ہو گئے تھے آگے آ کے کہ یہ ہوا کیا. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تھے تو آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ قریش سے یہ خبر کو روک دے. اور ان کو بالکل نہیں پتا چلا تھا. مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر جب ان کے سر پہ پہنچ گیا تو انہیں پتا چلا کہ تو اتنا بڑا لشکر آ گیا ہمارے سر پہ. تو جب اللہ چاہتا ہے سب کچھ ممکن ہوتا ہے. The way everyone owned Hazrat Salman رضی اللہ تعالیٰ عنہ is thought provoking. How much do we own each other? For example, within the groups, what level of care and concern do we show to each other? This is something we all need to think about. بالکل ٹھیک بات ہے. ان کا کام اسی لیے کامیابی سے ہمکنار ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے کنسرنڈ ہوتے تھے، ایک دوسرے کی کمی بیشی کو معاف کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دل کو صاف رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے مشکل سے مشکل پروجیکٹ کو وہ کر لیتے تھے. وہ اتنی لمبی خندق ہے، اس کا 15 دنوں میں کھد جانا بذات خود ایک ناممکن کام ہے. اگر آپ اس کی پوری وہ لینگتھ اور بریتھ دیکھیں، اٹ وازنٹ اے جوک. اب بھوکے انسان، تھکان سے چور چور، سردی ہے، جسم پہ پورے کپڑے نہیں، لیکن انہوں نے اس کام کو بھی اون کیا، اور ایک دوسرے سے بھی محبت کا اظہار ہے. چھوٹے صحابی کو چھیڑ رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فیل کر رہے ہوں گے کہ میں کس کو بلانگ کرتا ہوں. سب نے کہا آپ ہمارے ہیں. ہم کب کسی کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں؟ کوئی باہر سے آئے تو صحیح. جنرلی آپ دیکھیں نا ہماری لائفز میں کہیں پارٹی ہو تو ہم اپنے گروپ میں بیٹھے ہیں، کوئی بیچارہ اکیلا اجنبی آئے، وہ بیچارہ پریشان بیٹھا رہے گا، کوئی نہیں کرتا آگے بڑھ کے اس کو ویلکم کر دے، اس کو بلا لے، اس کو کمفرٹیبل کر دے. وہ لوگ ایک دوسرے کو کمفرٹیبل کرتے تھے، خود نہیں کھانے کو دوسروں کو کھلا رہے ہیں. تھوڑی سی سورہ الحشر کی تلاوت سنتے ہیں، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے
کہ اس سورت کو سورہ الحشر کی بجائے سورہ بنو نذیر کہو، کیونکہ اس میں موسٹلی ان کا ذکر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے دشمنوں کے خلاف اقدام کر رہے تھے، تو عبداللہ بن ابی کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ جہاں اتنے بڑے بڑے یہود کے 3 بڑے قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک کو ڈیل کیا، تو یہاں کیا مسئلہ تھا؟ ایک یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ مسلمان اپنے ہی مسلمان کو مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کول مائنڈڈ انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قدم عجلت اور جلد بازی پر منحصر نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش نگاہیں تھیں۔ آپ بہت دور تک دیکھتے تھے کہ ایک قدم اٹھانے کا کہاں تک ریپرکشن ہوگا، اس کے کیا کیا ری ایکشنز ہوں گے، اور کیا یہ قدم دعوت دین کے فیور میں جائے گا کہ اگینسٹ جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں کی طرح جذباتی سوچ نہیں رکھتے تھے۔ آپ پوری طرح اپنے جذبات کو کنٹرول میں لے کے ڈیسیژنز لیتے تھے اور ذاتی سطح سے بلند ہو کے سوچتے تھے۔ کبھی بھی پرسنلی اپنی خوشی کی خاطر یا اپنی تکلیف کی خاطر آپ نے کوئی پریکٹیکل قدم کسی انسان کے فیور میں یا اگینسٹ نہیں اٹھایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی کامیابیوں کے راز میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا فیکٹر تھا۔ اور آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ وہ شخص اندر رہ کے اتنا ستا رہا ہے، سارے مسلمانوں کی فوج میں اور جماعت میں انتشار پیدا کرتا ہے، اضطراب پیدا کرتا ہے، ان کے مورائلز کو ڈاؤن کر رہا ہے، اور آستین کے سانپ والا رول وہ ادا کر رہا تھا، اندر رہتے ہوئے ڈسنا۔ جو لوگ پال رہے تھے، جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے، جن کے ساتھ ایک جمعیت میں وہ شامل تھا، انہی کے لیڈر کے خلاف، کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن تھی جو وہ لوگوں کے اندر فتنے برپا کر رہا تھا۔ اور جیسے جگہ خندق میں بھی ہم نے دیکھا جو کچھ منافقین نے کیا، اور احد میں جو منافقین کا کردار تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بہت بڑی چوٹ لگانے والی بات تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ صبر کا ایک پیکر ہیں، اور آپ ہمیشہ ایک چیز کو انالائز کر کے اس کے انجام کو سامنے رکھ کے پھر قدم اٹھاتے تھے۔ اور ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا۔ خلق العظیم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بہت عظیم اخلاق تھا، اور یہ بہت بڑے اخلاق والے ہی کر سکتے ہیں کہ ذات کو تکلیف پہنچانے والے، اذیت دینے والے انسان کو مسلسل اگنور، درگزر۔ اور تو اور جب وہ مر گیا تو اپنا کرتا مبارک بھی ان کے بیٹے کی ریکویسٹ پہ کفن کے لیے عطا فرما دیا تھا، اور جب بیٹے نے کہا کہ آپ آ کے دعا پڑھیے، کیونکہ بیٹے بہت اچھے صحابی تھے، تو ان کی خاطر چل بھی پڑے تھے۔ کوئی مثال ایسی نہیں ہے، نو ویئر ان دا ہسٹری، جہاں ایک انسان اتنی عظمت اور رفتوں کی بلندیوں کو پہنچ جائے۔ اور یہ حکمتیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل درست ہیں۔ جس طرح آپ نے کانسٹنٹ اگنور، صبر اور درگزر کا معاملہ کیا، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان دا لانگ رن عبداللہ بن ابی کی منافقت کھل کھل کے سامنے آنے لگی، اور پوری طرح لوگوں کے دل میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اب اگر عبداللہ بن ابی کے ساتھ کچھ کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق بجانب ہے، اس میں آپ کی ذات انوالو نہیں ہے، پورے اسلام کے مشن کی اپوزیشن کی بات ہے جو عبداللہ بن ابی کر رہا ہے۔ بڑا اچھا کمنٹ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم role in this background, especially when he returned the corpse without taking 10 camels, makes me think of this quotation, act like an oyster which when wounded yields pearls، کہ جب سیپ کو کوئی چیز تکلیف دیتی ہے تو بدلے میں اسی کو موتی بنا کے واپس اگل دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیف دے رہے تھے، اذیت دے رہے تھے، ختم کر رہے تھے، اور آپ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں کہ لاش بغیر معاوضے کے لے جاؤ۔ انک لعلی خلق عظیم،
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك